کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سجدے کی جگہ اور آپ کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، آپ جہاں سجدہ کرتے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، اس جگہ سے اگر کوئی بالغ عورت، کون سی عورت؟ بالغ، ایسی عورت جو بڑی ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، ایسی عورت اگر گزرے یا پھر گدھا گزرے، گدھا اگر گزرے یا پھر کالا کتا گزرے، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ جہاں کھڑے ہیں اس کے درمیان اور آپ کے سجدے کی درمیان کی جگہ سے گزر جائے، مکمل گزر جائے، مطلب یہاں آپ کے برابر کھڑ کے پھر ہٹ گئے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ کراس کر دی، آپ وہاں سے شروع کر کے کراس کر دیے ان چیزوں میں سے کوئی چیز، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کبھی کبھار آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، ہاں، آپ کی بیوی آپ کے سامنے سے گزر گئی، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اس میں کون سی عورت وہ مسئلہ نہیں ہے، بیوی رہے، ماں رہے، بہن رہے، خالہ رہے، پھپھو رہے، کوئی بھی رہے، اگر عورت گزر گئی، یہ مسئلہ گھروں میں پیش آ سکتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے نہیں، معلوم مسئلہ معلوم نہیں، عورت گزر جاتی ہے، آپ کی ماں ہوگی، آپ کی بہن ہوگی، ہاں، ذی محرم رشتہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں، لیکن عورت، کوئی بھی عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کہا، بالغ عورت۔ بالغ عورت کا مطلب یہ ہوا اگر چھوٹی بچی گزرتی ہے تو سامنے سے، جو بالغ نہیں ہے، نماز باطل ہوگی آپ کی؟ نہیں ہوگی۔ بالغ عورت، بڑی عورت، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، بہن ہو، ہاں، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بالغ عورت آپ کے سامنے سے گزرنا، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سجدے کی جگہ، مثال کے طور پہ یہ موبائل جہاں رکھا ہے وہاں تک ہے آپ کی سجدے کی جگہ، آپ سجدہ وہاں تک کرتے ہیں، وہ سجدے کے اس سائڈ سے اگر عورت، کالا کتا، گدھا گزرتا ہے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ کہاں سے گزرنا؟ یہ تین چیزیں، آپ کے سجدے کی اور آپ جہاں کھڑے ہیں نماز کے لیے اس کے بیچ میں سے، اس کے بیچ میں سے اگر تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز گزر جاتی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرت الرحل، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، فانه يستره، وہ اپنا سترہ بنا لے، سترہ جسے بولتے ہیں نا، سترہ رکھنا بولتے ہیں، سامنے سترہ رکھ لے۔ اذا كان بين يديه مثل آخرت الرحل، اگر اس کے سامنے یعنی سترہ وہ سواری کے کجاوے کی لکڑی کے برابر حصہ ہے، جیسے پہلے کے زمانے میں سوار اونٹ پر سوار کرتے تھے، ہاں، وہ تو پیچھے جو ہے ٹیک لگانے کے لیے ایک لکڑی رکھی جاتی تھی، اس کو بولتے مثل آخرت الرحل، اتنا حصہ اگر آپ کے سامنے موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا حصہ آپ اپنے سترے کو بنا لو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، اگر آپ کے سامنے وہ اتنا حصہ سترے میں نہیں ہے تو فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، اسی صورت میں بالغ عورت، گدھا اور کالا کتا آپ کی نماز کو باطل کر دیتے ہیں، آپ کی نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تینوں چیزوں کو کیوں، ایک مرد اگر سامنے سے گزر رہا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ تینوں چیزوں کو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ تین چیزیں ہی نماز کو باطل کر دیتی ہیں، باقی دوسری چیزیں کیوں نہیں کرتی؟ ہاں، گھوڑا گزر گیا، نماز باطل نہیں ہوگی آپ کی، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ اگر کالا کتا نہیں، یہ جو دوسرے کلر کے جو کتے آتے ہیں نا، وہ کتا گزر گیا تو نماز باطل ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ کالا کتا گزرنا، پورا کالا رہنا ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں خاص کر کے یہی چیزیں کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے ایسے فرمایا، بات ختم۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، بات ختم۔ میں بولتا ہوں ہمیشہ مثال دے کر نا کہ ہم اپنے بچوں کو، بچوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یقین رکھتے ہیں کہ نہیں اپنے بچوں کے بارے میں؟ اس سے زیادہ نبی سے اگر صحیح حدیث سے بات آ جائے تو اس سے زیادہ یقین رکھنا ہے۔ اب وہ کیوں، کیسے، کیا، وہ بات کا قصہ ہو،
نبی نے فرمایا ان 3 چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی بات ختم.